یہ جو بات یہاں فرمائی گئی ہے تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، لیکن بہت بڑی نصیحت ہے اس میں۔ جس شخص کی موت کا وقت آتا ہے اللہ پاک اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، سیدھی سادی بات ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ اور جس کی موت، جو لوگ سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی، سو جاتے ہیں، ان کی روح بھی اللہ قبض کر لیتے ہیں، ان کی روح بھی اللہ قبض کر لیتے ہیں۔ اس لیے نیند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نیند موت کا دوسرا نام ہے، اور ہمارا محاورہ بھی ہے سویا مویا برابر۔ تو اس کی روح بھی قبض، اب اس کے قرب و جوار میں دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اسے نہیں پتا۔ سویا ہوا ہے آدمی، اسے نہیں پتا، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، وہ کروٹیں بدل رہا ہے، اسے نہیں پتا، وہ خراٹے لے رہا ہے، اسے نہیں پتا، اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اسے نہیں پتا، اس کی روح شاید پوری روح نہ ہو لیکن کچھ حصہ روح کا وہ اللہ قبض کر لیتے ہیں۔ پھر جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا کہ بھئی نیند کی حالت میں ہی اس کو موت دے دینی ہے، تو اس کی روح پھر پوری روک لی جاتی ہے۔ لیکن جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہونا کہ نہیں ابھی اس کو موت نہیں دینی، اس کی روح پورے طور پر اس کے جسم میں واپس لٹا دی جاتی ہے، کچھ وقت تک کے لیے، جب تک اس کی موت نہیں آتی۔ اسی لیے ہم جب سو کے اٹھتے ہیں تو بڑی عجیب دعا پڑھتے ہیں۔ اب وہ دعا آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ وہ دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر ہے اللہ کا اس نے مار کے ہمیں پھر زندہ کیا۔ احیانا، ہمیں اس نے زندہ کیا، بعد ما اماتنا، مرنے کے بعد اس نے ہمیں مارا، موت دی، اور موت دینے کے بعد اس نے ہمیں پھر زندگی دے۔ یہ آیت وہی بات بیان کر رہی ہے۔ جو لوگ سو جاتے ہیں اللہ ان کی بھی روح، شاید پوری روح نہ ہو، اس کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے وجود زندہ رہتا ہے، اعضاء کام کرتے رہتے ہیں، لیکن حواس معطل ہو جاتے ہیں۔ حواس انسان کے معطل ہو جاتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ کیا کر رہے ہیں اس حالت میں انسان کو نہیں پتا، انسان کے پاؤں کیا کر رہے ہیں اس حالت میں انسان کو نہیں پتا، انسان کا گھٹنے، بازو، پورا وجود کیا کر رہا ہے اس حالت میں انسان کو نہیں پتا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی روح یا روح کا کچھ حصہ وہ ہم نے روک لیا، آدھی موت اس پر طاری کر دی ہے، آدھا مر گیا یہ۔ اب ہم چاہیں تو پورا مار دیں، اٹھے ہی نہ، اور ایسا ہوتا ہے کئی لوگ سوئے اور پھر اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ بالکل ساتھ مین پہ ہمارے نمازی ساتھی ہیں قیصر فیاض، اس کے والد صاحب تھے فیاض صاحب، وہ راولپنڈی گئے ہوئے تھے، فجر کی نماز کے بعد سوئے، اٹھے ہی نہیں پھر، اور ایسے 20 کیس۔ تو پھر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پھر ہم پوری روح ان کی نکال لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، تو جو روح کا حصہ نکالا ہوتا ہے نا ہم دوبارہ وہ روح ان کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ جن پر موت طاری کرتے ہیں اللہ ان کی روح بھی نکال لیتے ہیں، اور جو لوگ نیند کی حالت میں جن پر موت نہیں آتی، نیند کی حالت میں جن پر موت نہیں آتی اللہ ان کی روح بھی قبض کر لیتے ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کی روح روکے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا ہوتا نیند کی حالت میں اس کی روح کو اللہ واپس بھیج دیتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک کے لیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے، يَتَفَكَّرُونَ، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اب جب دعا پڑھے نا صبح اٹھ کے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی طرح ہم مر جائیں گے
اور پھر ایک دن قیامت کے دن ہمیں اٹھائے گا اللہ. اگلا جملہ یہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہم مر جائیں گے اور پھر ایک قیامت کا دن ہوگا، اس دن اللہ ہمیں. تو دعا دیکھیں کتنی گہری ہوتی ہیں، دعائیں کتنی گہری ہیں، ان کے اندر کتنی بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے.